نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے کہ صلاۃ التسبیح کیا ہے۔ وہ 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت نفل پڑھے جائیں اس میں۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا، کیا میں تمہیں کوئی چیز ہدیہ نہ دوں، یعنی کوئی چیز تحفہ نہ دوں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسا مال عطا فرمائیں یا کچھ ایسی دنیا کی چیز عطا فرمائیں کہ جو کسی دوسرے آدمی کو نہ دی ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اے چچا، میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ تو کر لے گا تو تیرے کبیرہ گناہ جو تم نے بڑے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور وہ گناہ جو تم نے چھپ کر کیے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات معاف فرما دے گی، اور ایسے ہی جو اعلانیہ کیے ہیں اللہ رب العزت کی ذات وہ بھی معاف فرما دے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلاۃ التسبیح کا بتایا کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول یہ کہ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ وہ اس کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے سورت ملانی ہے جیسے عام نماز کے اندر ملاتے ہیں۔ سورت کوئی سی بھی سورت ہو، سورۃ العادیات ہے، سورۃ القاریہ ہے، یا اس سے چھوٹی سورت ہے، کوئی بھی سورت ہو اسے ملانا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے یہ کلمات کہنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو رکوع میں جیسے عام تسبیحات کی جاتی ہیں، رکوع میں جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کو 3 یعنی طاق عدد میں پڑھنا ہے، چاہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہی جائے، چاہے 7 مرتبہ، چاہے 9 مرتبہ، یعنی ان تسبیحات کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان تسبیحات کو آپ نے 10 مرتبہ رکوع کے اندر جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو جب قیام کے اندر کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر بھی آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تسبیحات کو آپ نے 10 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ان تسبیحات کو پڑھ لیا، اب آپ سجدے میں جا رہے ہیں، تو سجدے میں جانے کے بعد بھی آپ نے جب تسبیح کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں بھی چاہے آپ 3 مرتبہ پڑھو یا آپ 7 مرتبہ پڑھو یا آپ 9 مرتبہ پڑھو، یعنی طاق عدد میں پڑھو۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ
انہی تسبیحات کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو کہنا ہے۔ جب ان تسبیحات کو کہہ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جب ایک سجدے کے بعد بیٹھنا ہے تو اس بیٹھنے کی صورت میں بھی آپ نے دوسرے سجدے سے پہلے 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب دوسرے سجدے کے درمیان جب بیٹھنا ہے تو اس صورت میں یہ تسبیحات 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے سجدے کے اندر چلے جانا ہے، تو دوسرے سجدے میں بھی آپ نے تسبیحات کو یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا طاقت میں 9 مرتبہ 7 مرتبہ جو بھی آپ جس حساب سے آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب 10 مرتبہ اس میں بھی پڑھنا ہے، اور پھر جب آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو اس اٹھنے سے پہلے بھی آپ نے ان کلمات کو کہنا ہے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ان تسبیحات کو کل جو تسبیحات ہوئی ہیں وہ 75 مرتبہ ہو گئی ہیں، یعنی 75 مرتبہ ان تسبیحات کو آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تو دوسری رکعت کے اندر جب کھڑے ہونا ہے تو پھر بھی یہی طریقہ رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو ملانا ہے، اور سورت کو ملانے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس کو بھی آپ نے 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسری رکعت کے اندر جب رکوع کرنا ہے تو رکوع کے اندر آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ لیں۔ تو 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے انہی تسبیحات کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ 10 دفعہ یعنی ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، انہی تسبیحات کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے جب رکوع سے اٹھنا ہے تو قیام کی حالت میں بھی جب کھڑے ہونا ہے تو اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جب سجدے کے اندر چلے جانا ہے تو سجدے کے اندر بھی تسبیحات یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ سیم وہی طریقہ ہے جو پہلے طریقہ بیان کیا گیا ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر، دوسری رکعت کے اندر بھی یہی طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو یہ 4 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے ان تسبیحات کو ایسے ہی ادا کرنا ہے جیسے پہلی مرتبہ ادا کیا ہے۔ تو اس طرح کل 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں گی، تو اس سے آپ کی تسبیحات صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے نا وہ ادا ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو انسان کو چاہیے کہ اس صلاۃ التسبیح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیا جائے۔ اگر یہ ناممکن ہو تو جمعے کے اندر، ایک جمعے سے جمعے کے اندر یعنی پڑھ لیا جائے۔ اگر ایسے بھی ادا نہ ہو سکے تو کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ، اگر مہینہ میں بھی نہیں ادا ہو سکتی انسان سے تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ ادا کر لیا جائے۔ اگر سال میں بھی نہیں وہ پڑھ سکتا تو کم از کم زندگی میں علماء فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ تو اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کے جو پچھلے گناہ ہیں جو اس نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ذات معاف فرما دے گی۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان چل رہا ہے، تو رمضان کے اندر تو چونکہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر اس کا ثواب مل رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ اس میں ہم جتنی ہو سکے کمائی کر سکیں۔ تو اس رمضان کے اندر ہو سکے تو روز پڑھ لیں، نہیں تو جمعے کے اندر ہر جمعے کو 1 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ اگر ایسے بھی نہیں تو مہینے کے اندر، اس جمعے کے اندر لازمی، یعنی اس مہینے کے اندر لازمی
1 मरतबा 2 मरतबा जितनी मरतबा इंसान से हो सके वो पढ़ ली जाए। ऐसे ही अपने घरों के अंदर रमज़ान के अंदर माहौल ऐसा बनाया जाए कि आपके बच्चे भी ये काम करें, आपके घर वाले सब लोगों की तवज्जो नेक काम करने की तरफ हो। सहरी के अंदर जब उठा जाए तो अपने बच्चों को भी उठा लिया जाए, वो भी सहरी कर लें। इस तरह सहरी करने से अगरचे वो बालिग नहीं हैं, उनके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं, लेकिन चूँकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और बच्चों को भी पता चल जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को कैसे अदा किया जाता है। उनकी जहन की जो तख्ती हैं उनके ऊपर ये एकदम नक्श हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को ऐसे बजा लाना है। फिर जब वो सुबह को अगरचे उन्होंने रोज़ा नहीं रखा होता, उन्हें इस तरह के कहीं कि कोई भी खाना हो, कोई चीज़ खानी हो तो रोज़ेदार जो लोग हैं उनके सामने ना खाएं, ताकि वो देखेंगे तो उनका दिल भी करेगा खाने को। तो अगर इस तरह का माहौल होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि आपके बच्चे भी इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के ऊपर अमल करने वाले बनेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी जो मैंने कहा इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो आपने सुना इसके ऊपर आपको भी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।